أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحافظ ٹیچ کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کے اوپر ہم آپ کو نورانی قاعدہ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے کچھ مسائل، فرض نماز، سنت، واجب اور اسی طرح کلمہ وغیرہ یاد کرنا سکھا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم نے جیسے اب تک 6 کلمے مکمل کر لیے ہیں، انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے چلتے جائیں گے اور باقی مسنون دعائیں یاد کرنے کے بعد پھر مسائل کی طرف بھی جائیں گے۔ تو اب نورانی قاعدے کے اندر ہم نے تقریباً 3 تختیاں مکمل کر لی ہیں۔ اب چوتھی تختی وہ تختی آ رہی ہے جس تختی سے آپ کو جو ہے نا جوڑ نکالنے میں فائدہ ہوگا، یعنی آپ کو زبر زیر پیش کی پہچان کروائی جائے گی اس تختی کے اندر۔ یعنی جو آپ تختی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، تختی نمبر 4، یہ آپ کو جوڑ نکالنے میں مدد کرے گی۔ اس کے اندر آپ کو حرکات کی پہچان ہوگی، یعنی زبر کسے کہتے ہیں، زیر کسے کہتے ہیں، پیش کسے کہتے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو وہی بتاؤں گا کہ جیسے ہم یہاں پر ویڈیو بناتے ہیں، اسی طرح ہمارے ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو پر بھی ہم ویڈیو لگاتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو بھی دیکھنا چاہیں تو یہ الحافظ ٹیچ جیسے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہی آپ جا کے ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو پر سیم سپیلنگ کے ساتھ اگر سرچ کریں گے تو میرا چینل نکل آئے گا۔ اور اگر چینل آپ کو پھر بھی نہیں ملتا تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی لگا دوں گا، تو آپ لنک سے ڈائریکٹ جو ہے نا ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو پر جا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے ہمارے پہلے سبق کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو سکرین کے اوپر نورانی قاعدے کے یہ تختی آخری لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، اس صفحے کے اندر سب سے آخری لائن آپ دیکھیں تو سب سے آخری لائن ہے اور یہ تختی کی سب سے پہلی لائن ہے۔ تو اس تختی کے اندر صرف اور صرف آپ کو زبر، زیر اور پیش کی پہچان کروائی جائے گی۔ ہر لفظ کے اوپر ان کو لگا کر بتایا جائے گا کون سے لفظ کے اوپر کس طرح پڑھا جائے گا، زبر آئے کیسے پڑھا جائے گا، زیر آئے کیسے پڑھا جائے گا، پیش آئے کیسے پڑھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زبر کسے کہتے ہیں، زیر کسے کہتے ہیں اور پیش کسے کہتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ ہو اس کے اوپر اگر ایک لائن کھینچی ہوئی ہو، ہلکی سی چھوٹی سی لائن کھینچی ہوئی ہو تو اسے زبر کہتے ہیں۔ جیسے آپ کو نیچے نورانی قاعدے کے اندر نظر بھی آ رہا ہے، لفظ میں نے انڈر مارک کیا ہوا ہے حمزہ الف، یعنی اس کے اوپر ایک چھوٹی سی لائن لگی ہوئی ہے ترچھی، اس کو زبر کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ لائن اس کے نیچے ہوتی تو اسے کہتے ہیں زیر، اور اگر یہی لائن اوپر سے تھوڑی گول ہوتی، یعنی نو کی شکل میں ترچھا نو ڈالا ہوا ہوتا تو پھر یہ کیا ہوتی، پیش ہوتی۔ یعنی زبر زیر پیش، زبر سیدھی بالکل لفظ کے اوپر، زیر لفظ کے نیچے اور پیش بھی لفظ کے اوپر ہوتی ہے، اور لیکن یہ تھوڑی سی مڑی ہوئی ہوتی ہے نو کی شکل میں، جیسے نو لکھتے ہیں نا اس شکل میں گول شیپ میں ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں، پیش۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے سبق کو۔ تو جیسے کہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ تختی نمبر 4 کی پہلا سبق ہے اور پہلی لائن ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ الف کے اوپر زبر ڈالی ہوئی ہے، تو اس کو ہم الف زبر نہیں پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا جب الف خالی ہوگا تو اسے الف پڑھا جائے گا، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی تو یہ الف نہیں رہے گا، یہ حمزہ بن جائے گا۔ تو اسی لیے اب یہاں پر ہم اس کو الف نہیں پڑھ سکتے، ہمیں نظر الف آ رہا ہے لیکن ہم اسے الف نہیں پڑھیں گے، کیونکہ حرکت آنے کی وجہ سے اس کی جو ہے نا، یعنی اس کا معنی بھی چینج ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نیم بھی چینج ہو گیا۔ پہلے یہ الف تھا، اب یہ الف نہیں، اب الف سے یہ حمزہ میں کنورٹ ہو گیا۔ یعنی جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، کسی قسم کی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جائے گا، خود بخود اس کو الف نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس تختی کا پہلا لفظ بھی یہی ہے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اب دیکھیں حمزہ زبر آ، اس آ کو ہم نہ اتنا لمبا کریں گے کہ اس کے اوپر غنہ یا کھڑے زبر یا مد محسوس ہو، اور نہ اتنا
جلدی پڑھیں گے کہ اس کو جھٹکا لگے، یعنی دونوں طریقے میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اگر ہم پڑھیں حمزہ زبر آ تو یہ آ کے اوپر جھٹکا لگ گیا، ایسے بھی یہ بھی غلط ہو جائے گا، اور اگر ہم پڑھتے تھے ہے حمزہ زبر آ تو پھر بھی یہ غلط ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اب ہونا یا اس کے اوپر بلکہ کھڑی زبر محسوس ہو رہی ہے، تو اس کو آسان طریقہ یہی ہے کہ اس کو نارمل حالت میں پڑھیں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اب اس کو آ بھی نہیں پڑھنا اور آ بھی نہیں پڑھنا، درمیانے اس میں پڑھنا ہے تاکہ نہ لمبا ہو نہ چھوٹا ہو۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، اور اس کے آگے ہا زبر ہا، گول ہا جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی، ہا زیر ہی، نیچے زیر ہے اس کے، ہا پیش ہو، اوپر اس کے پیش ڈالا ہوا ہے، تو کیا بن گیا؟ ہا ہی ہو، پہلے لفظ تھا حمزہ زبر آ، حمزہ زیری، حمزہ پیش ہو، آ ای او، اس کے بعد ہے ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ اس کو اسی طرح آپ نے یاد کرنا ہے، یعنی 3 لفظوں کے پہلے زبر زیر اور پیش کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر تینوں کو ملا کے پڑھنا ہے، تاکہ پھر آگے جو ہے نا آپ کو جوڑ نکالنے میں آسانی رہے۔ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا نورانی قاعدے کا سبق۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نماز کے سبق کی طرف۔ تو چونکہ نماز کے اندر ہم نے 6 کلمے مکمل کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے نکلنے کی دعا، یہ ہم نے کل کی ویڈیو میں پڑھی تھی اور ان کا ترجمہ بھی ساتھ میں پڑھ لیا تھا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی دعائیں تھی تو ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہو گیا، آسانی سے یاد ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس سے آگے کیا ہے؟ وضو کرنے کا طریقہ، کیونکہ وضو کے فرائض ہم پہلے جان چکے ہیں۔ وضو کے فرائض کیا تھے؟ وضو کے 4 فرض تھے۔ نمبر 1 کیا تھا؟ چہرہ دھونا، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پیشانی کے بالوں، یعنی سر کے جو بال ہیں نا، ان کے جڑوں سے لے کے، یعنی اس کو پیشانی شروع ہو جاتی ہے جہاں پر بالوں کی جڑیں ختم ہو رہی ہیں، تھوڑی کے نیچے تک، یہ کیا ہے؟ یہ چہرہ ہے۔ اس چہرے کو دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ نمبر 2 فرض اس کے اندر کیا ہے؟ یہ پہلا فرض تھا چہرہ دھونا، اس کے بعد دوسرا فرض کیا ہوگا؟ دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت بازو دھونا، یعنی یہاں تک، یہ پہلے بھی میں فرض آپ کو بتا چکا ہوں، یہاں تک اپنے بازوؤں کو دھونا، یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ اس طرح میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ تو اس کے بعد نمبر 4 پہ کیا ہے؟ پاؤں دھونا، پاؤں دھونا یہ کیا ہے؟ یہ بھی فرض ہے۔ تو یہ 4 فرائض تھے۔ اب ہم وضو کرنے کا طریقہ سمجھیں گے کہ وضو کرنا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کریں، اگر نہ بھی ہو پھر بھی وضو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ قبلہ رخ بیٹھ کر وضو کریں۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنی ہے؟ اپنے چلو میں پانی لے کے کلی کرنی ہے، یعنی منہ میں پانی ڈال کے باہر نکالنا ہے، اس کو کہتے ہیں کلی کرنا۔ 3 مرتبہ آپ نے کلی کرنی ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اسی چلو میں پانی لے کر آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، ناک کے ساتھ آپ نے ایسے کر کے اوپر نہیں کھینچنا ہے، یہ نہ ہو کہ پھر آپ کی نسوں میں پانی چڑھنا جائے، کیونکہ شریعت جو ہے نا انتہائی نرم ہے، اچھا سلوک آدمی کو دیتی ہے، اچھے طریقہ کار بتاتی ہے، تو آپ آرام سے پانی کو اپنی ناک میں ڈالیں اور باہر نکال دیں اور اچھی طرح ناک کو جھاڑ لیں۔ 3 مرتبہ یہ آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلا فرض یعنی اپنے چہرے کو دھونا ہے 3 مرتبہ اچھی طرح، چہرے کو دھونا ہے۔ چہرے دھونے کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلے اپنا دایاں بازو دھونا ہے، یعنی کونیوں تک، پھر بایاں بازو دھونا ہے۔ جب آپ یہ دھو لیں گے تو پھر آپ کے اس کے بعد آپ نے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ ویسے تو سنت ایسے طریقے سے آپ کریں کہ آپ کا فرض بھی پورا ہو، سنت بھی، یعنی یہ اس طرح کریں، پھر اس طرح واپس لے کے آئیں، پھر اس طرح ناک، پھر اس طرح جو ہے نا گردن کے پیچھے بھی ہاتھ ڈالیں، یعنی کانوں پہ بھی اور گردن پہ۔ یہ آپ کے پورے سر کا مسح ہو گیا، جو کہ سنت ہے۔ سنت کے ساتھ آپ کی فرض بھی پورا ہو گیا اور سنت بھی ادا ہو گئی۔ مسح کرنے کے بعد پھر آپ کا آخری کام کیا رہ جائے گا؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے دائیں پاؤں کو دھونا ہے، دایاں پاؤں آپ نے دھونا ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنا بایاں پاؤں دھویں گے۔ بایاں پاؤں دھونے کے بعد آپ کا وضو کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ تو تھا وضو کرنے کا طریقہ۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر اس سے آگے چلیں گے، جو وضو کی آپ کو دعائیں بھی بتائیں گے کہ کون کون سی دعا پڑھنی چاہیے، پہلے کون سی، درمیان میں کون سی اور آخر میں کون سی۔
تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز کل پھر اسی وقت دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علینا